بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ مولوی صاحب بتایا تھا مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں. آپ لوگوں نے نام یاد کر لیا ہوگا. 8 قسموں میں پہلا فاعل ہے اور دوسرا نائب فاعل، تیسرا چوتھا 4 تو یہ پکے ہو گئے، بالکل آسان. اس کے بعد والے اور 4 وہ کون کون سے؟ افعال ناقصہ کانا کا اسم، ٹھیک ہے. اور ما ولا مشبہتین بلیسا کی اسم یا خبر، اس کا بھی اسم. شاباش. لیسا زید قائما، ما زید قائما. ما ولا مشبہتین کا بھی اسم. 6 ہو گئے. اور 7واں اور 8واں. 7واں انا کی حروف مشبہ بالفعل، ان کی خبر. اور لا نفی جنس کا اسم یا اس کی خبر. نفی جنس کا اچھا خبر وہی مرفوع ہوتی ہے. لا رجل قائم. اچھا چلو ٹھیک. یہ مرفوعات کو منصوبات مجرورات سے پہلے بیان کر دیا، ان کو مقدم بیان کیا، منصوبات مجرورات کو مؤخر. یہ وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ مرفوعات جو ہے نا کلام میں جو مرفوعات ہے عمدہ جز پر مشتمل ہوتا ہے. فاعل کلام میں کیا بنتا ہے؟ مسند یا مسند الیہ بنتا ہے. فاعل کلام میں فاعل کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ بنتا ہے، ایسے نا. اور مبتدا وہ بھی مسند الیہ بنتا ہے. تو کلام کے کتنے 2 جز ہوتے ہیں، کتنا؟ مسند اور. تو ان دونوں میں مسند الیہ جو ہے وہ عمدہ جز ہے. مسند الیہ تو مسند الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہی بنتا ہے، منصوب. اس میں منصوبات ہیں، مجرورات ہیں. انا کے اندر بھی زیدن اسم ہوتا ہے نا، مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن وہ حروف مشبہ بالفعل کی تبعیت کی وجہ سے ہے، تب ہے. اور یہاں جو مرفوع ہے ذاتی طور پہ ہے، تو مسند الیہ مبتدا یا مسند الیہ فاعل کلام کی عمدہ جز پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے مرفوعات کو مقدم کر دیا. اور المرفوعات جو ہے، یہ المرفوعات جو ہم پیش اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تنوین تو نہیں پڑھ سکتے نا. المرفوعات پر تنوین تو نہیں پڑھ سکتے نا. کیوں؟ المرفوعات ہی پڑھنا پڑے گا. تو یہ ترکیب کے اعتبار سے یہ المرفوعات یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. ہذہ المرفوعات ترکیب کے اعتبار سے یہ لفظ خبر ہے، مبتدا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا الٹ بھی بنا سکتے ہیں. کیسے؟ المرفوعات ہذہ، پھر اس وقت مبتدا بن جائے گا، خبر محذوف بنا لیں گے. سمجھ گئے مول صاحب؟ تو یہ مرفوعات کے وقت کی دونوں ترکیبیں بن سکتی. ایک تیسری ترکیب بن سکتی ہے. المرفوعات خود مبتدا ہو گیا. آگے عبارت جو متن ہے، متن دیکھنا. ہوا مشتمل، ہوا مشتمل علی عالم الفاعلیت،
المرفوعات مبتدا ہوا مشتمل پورا جملہ اس کے خبر. مرفوعات کیا ہیں جی؟ مرفوعات وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. تو یہ مرفوعات مبتدا ہوا مشتمل پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا. تو المرفوعات معرف اور محدود ہو جائے گا. ہوا مشتمل اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ حد اور تعریف بن جائے گی. تو مبدا اور خبر یہ بھی بن سکتے. پہلی ترکیب میں وہ علیحدہ جملہ بن گیا تھا، ہوا مشتمل علیحدہ جملہ، لیکن اب ان دونوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں. آپ اس کو مبتدا بنا دو، ہوا مشتمل پورا جملہ مل کر اس کا خبر بنا دو. تو مرفوعات جب پڑھیں گے 2-3 ترکیبیں ہو جائیں گی پھر اس کی. اور اس کو آپ اپنا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. المرفوعات منصوب تو اسی کے ساتھ ہوگا نا. جمع سالم کا نصب جو ہے کس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ جر. المرفوعات. تو یہ آپ جب مرفوعات پڑھیں گے آنی بحث آنی المرفوعات، اب مراد میری کیا ہے؟ مرفوعات سے. تو آنی کا مفعول بن جائے گا یہ اس وقت. جمع اگر آپ پورے بن جائیں تو نانی بن جائے گی، دادی نا نانی بنے گی. پھر نانی المرفوعات، ہماری مراد مرفوعات ہے. اور مجرورات المرفوعات، مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے. ھذا بحث فی المرفوعات. ھذا یہ بحث آ رہی ہے کس میں؟ مرفوعات میں. تو یہ عبارت کچھ محذوف ہو جائے گی، مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے. مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور ایسے جیسے ہم فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، باب فاصل آتے نہیں آتے؟ باب آ جاتا ہے، فصل آ جاتا ہے، تو ساکن پڑھے جاتے ہیں. بابن نہیں کہتے لوگ، کیا کہتے؟ باب. فاصل نہیں، فاصل. تو یہ بھی المرفوعات یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس وقت یہ ہو جائے گا اسماء معدودہ کی طرح. اسماء معدودہ جو نام ہوتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں خالی. زید، عمر، بکر، خالد. المرفوعات، المنصوبات، المجرورات. خالی نام لینا، خالی نام لینے کے وقت یہ اس وقت مبنی بر سکون، مبنی بر سکون ہوتا ہے. لا محل لها من الاعراب، کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے ان کا. یہ کس کی طرح بن جائے گا؟ اسماء معدودہ کی طرح. اسماء معدودہ یعنی وہ اسماء اسم جن کا صرف شمار کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے بس. جیسے ہم پڑھتے ہیں 1 2 3 4 5، واحد اثنین ثلاثہ اربع. اب ثلاثتن تو نہیں پڑھتے نا، اربعتن نہیں کہتے ہم لوگ. واحد اثنین ثلاثہ اربع اسماء معدودہ، یہ خالی شمار. تو یہ بھی المرفوعات ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، جیسا کہ باب اور فصل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی اس طرح پڑھا جا سکتا ہے. وجہ تقسیم بتا دی، ترکیب بتا دی. ابھی جو 1 2 لائن ہے، 2 لائنیں کل ایام الخالیات تک، 2 لائنیں ہیں نا. آپ کی کتابوں میں ایسا ہی ہوگا تقریباً. یہ فرماتے ہیں شارح جتنے لوگ شرح کرتے ہیں متن کی، تو شرح والا بعض اوقات اس متن کی وضاحت کرتا ہے، متن کی، کیونکہ متن میں اجمال ہوتا ہے. اور شرح کس کو کہتے؟ تفصیل کو کہتے. تو بعض اوقات شارح لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ متن کی تفصیل، وضاحت. اور بعض اوقات متن کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے، شارح جب آتا ہے اس اعتراض کو دور کر دیتا ہے. تو
سمجھے مطلب کوئی اعتراض ہوتا ہے شارح جو بعضوں کا دوبارہ چل رہی ہے کوئی درمیان میں ایک ایسا اعتراض ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں دخل مقدر. دخل ہے مقدر ہے پھر شارح دفع دخل مقدر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دفع. اس دخل مقدر کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. چلتے چلتے عبارت میں کوئی سوال آ جاتا ہے اس اندر والے سوال کو کیا کہتے ہیں؟ دخل مقدر. تو شارح اپنی عبارت سے اس سوال کو ذکر نہیں کرتے. سوال وہاں اندر پڑا ہوتا ہے اندر. شارح سوال کو ذکر نہیں کرتے وہ سوال کو دفع کر کے آگے چلے جاتے ہیں. دفع دخل مقدر کہتے جی یہ دفع اعتراض ہے اعتراض کو دفع کر رہے ہیں. اعتراض کہاں ہے؟ اعتراض مقدر ہے یہاں. اعتراض وہاں مقدر ہے. دفع دخل مقدر. تو کبھی کبھی شارح جو ہوتا ہے خود شارح کو متن پر اعتراض ہوتا ہے کہ متن صحیح نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے. شارح کو متن پر کبھی کبھی تو پھر شارح اس اعتراض کو دور کرتا ہے خود. حالانکہ بعضوں کا اعتراض کر کے چلا جاتا ہے. وہ اعتراض تو خود کیا اس نے اعتراض کر کے گیا. اور بعض اوقات اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے کہ ایسا اعتراض ہو سکتا ہے عبارت پر اور اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے. اس اعتراض کو دور بھی کر دیتا ہے بعض اوقات. تو پھر کہتے ہیں اغراض شارح کے اغراض. اب یہ عبارت جو ہے جامع المرفوع للمرفوعات یہ شارح جامی رحمہ اللہ کی غرض کیا ہے اس سے؟ اغراض شارح کیونکہ شرح جامی جب ہم پڑھیں گے تو ان کی جو عبارت آئے گی ہم اس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ جی یہ وضاحت مقام ہے متن کی وضاحت کر رہا ہے. شارح کی غرض کیا ہے؟ متن کی وضاحت. یا کہیں گے کہ متن پر اعتراض ہو رہا تھا شارح اس کا جواب پیش کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غرض شارح. شارح جامی اسی طرح اور شروحات کی اپنی غرض ہوتی ہے. تو یہاں جو المرفوعات کے بعد عبارت شروع کی ہے کیا بتایا ہے؟ جامع المرفوع للمرفوعات. غرض شارح جو ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر المرفوعات ہے نا یہ کس کی جمع ہے؟ المرفوع کی جمع ہے یا المرفوعاتوں کی جمع ہے؟ المرفوعات کس کی جمع ہے؟ المرفوع کی ہے یا المرفوعاتوں کی ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ المرفوع کی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں بنتا. کیوں؟ المرفوع کی جمع کیا آنی چاہیے ملزم؟ المرفوع کی جمع کیا آنی چاہیے؟ المرفوعون وعلون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کہیں کہ یہ جمع ہے المرفوعاتوں کی المرفوعاتوں کی تو یہ بھی سیدھی بات ہے المرفوعات آ جائے گی. آ جائے گی نہیں آئے گی؟ پہلی صورت میں اس کی جمع تو ہو نہیں سکتی. المرفوع کی جمع نہیں ہو سکتی. دوسری صورت میں المرفوعاتوں کی جمع آ سکتی ہے. لیکن سائل کہتا ہے کہ دوسرا احتمال المرفوع کی بھی نہیں بن سکتی نا. دوسرا احتمال المرفوعاتوں کی بھی نہیں بن سکتی. ظاہر تو لگ رہا ہے کہ المرفوعاتوں کی جمع ہے المرفوعات آ سکتی ہے لیکن اب وہی سائل پھر کہتا ہے اس کی جمع بھی نہیں بن سکتی. اس لیے کہ یہ المرفوعات کا جو صیغہ ہے یہ صیغہ صفت ہے. صیغہ ایسا نا جی صیغہ صفت اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل اسم ظرف
یہ صفات کے صیغے کہلاتے ہیں نا سارے. تو المرفوعات صیغہ صفت ہے. تو صفت کس کو چاہتی ہے ملزم؟ موصوف. یہی المرفوعات یہ کس کو چاہتا ہے؟ موصوف. تو اس کا موصوف نکلے گا الاسماء المرفوعات. کیا نکلے گا؟ الاسماء اس کی یہ صفت آپ نے کیوں نکالی؟ موصوف صفت نا موصوف. خود تو صیغہ صفت ہے نا. جب صیغہ صفت ہے کیا چاہتا ہے؟ موصوف. تو اس کا موصوف کون سا لفظ آپ نے نکال کے دیا؟ الاسماء المرفوعات. یہ چونکہ بحث جو ہے نا یہاں سے مبنیات تک اسماء میں چل رہی ہے. اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مجرور، اسم تابع، یہ ساری بحث کس میں چل رہی ہے؟ اسم. تو اس لیے المرفوعات کا جو موصوف نکلے گا، موصوف وہ کون سا لفظ آئے گا؟ اسماء یا افعال آئے گا. یوں تو نہیں کہہ سکتے الافعال المرفوعات نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ جو بحث بھی فعل کی نہیں ہے. اس لیے آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ یہ صفت کا صیغہ ہے، تقاضا کردہ ہے کس کو؟ موصوف کو. تو موصوف کون سا لفظ نکلے گا؟ الاسماء المرفوعات. الاسماء موصوف، المرفوعات صفت. یہ الاسماء بھی جمع اور المرفوعات بھی جمع. یہ موصوف صفت ہیں. اس وقت ہمارے سامنے ہیں، کیمرہ ہے، ہم فوٹو ہے، کیمرے سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الاسماء موصوف اور آگے المرفوعات اس کی صفت. سمجھ گئے جہاں تک پہنچ گئی بات؟ کیوں کہ یہ المرفوعات کا لفظ کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. صیغہ صفت کیا تقاضا کرتا ہے؟ موصوف. تو موصوف کون سا لفظ نکالا گیا؟ الاسماء. یہ کیوں نکالا گیا؟ بس اسم کی چل رہی ہے، دوسرا لفظ نہیں نکال سکتے آپ یہاں. الاسماء المرفوعات تک پہنچ گئے. اب الاسماء موصوف، آگے المرفوعات. یہ اتصاف الجمع بالجمع. اتصاف الجمع موصوف اور جمع صفت دونوں آپس میں جمع ہی ہیں. آگے قانون ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ جو لفظ آپس میں جمع کے اندر، جو لفظ جمع کے اندر موصوف صفت بن رہے ہیں، انہی کے مفردات، انہی کے مفردات آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. پھر تو الاسماء کا مفرد کیا لفظ ہے؟ الاسم. اور المرفوعات جو ابھی بات چلا رہے تھے ہم، اس کا مفرد کیا ہے؟ المرفوع. نہیں، غلط، دوسری بات چل رہی تھی. المرفوع کو تو ہمیں چھوڑ دے گا. المرفوعات اس کا مفرد کیا ہے؟ المرفوعات. تو اب موصوف اور صفت جو آپس میں جمع کے اندر موصوف صفت ہے، تو مفرد کے اندر بھی وہی ان کے مفرد آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو مرفوعات اگر مرفوعاتن کی جمع ہے، مرفوعات اگر کس کی؟ مرفوعاتن کی جمع ہے، اس کا مفرد مرفوعاتن نکالتے ہو تو الاسماء کا مفرد کیا نکالا گیا ہے؟ الاسم. تو بن جائے گا الاسم المرفوعات. تو یہ الاسم المرفوعات صفت موصوف نہیں بن سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ المرفوعات جو ہے المرفوعاتوں کی بھی جمع نہیں بن سکتا. پہلی ضرورت کیا تھی؟ المرفوع کی جمع ہے یا المرفوع کی ہے؟ تو نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ اس کی جمع تو کیا آتی ہے؟ وہ المرفوعون ہونا چاہیے تھا. ختم. دوسری صورت کیا بتائی؟ کس کی جمع ہے؟ المرفوعاتوں کی جمع ہے. آپ کی بات اگر ہم مان لیں تو سائل کہتا ہے المرفوعاتوں کی بھی نہیں بن سکتا. یہی توڑ دیا اس نے بات کو. المرفوعاتوں کی جمع بھی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ یہ المرفوعات یہ صیغہ صفت ہے اور ہر صیغہ صفت موصوف کو چاہتا ہے. تو یہاں المرفوعات کا موصوف کیا نکالا گیا؟ الاسماء المرفوعات.
تو یہ آپس میں جمع کے دو لفظ ہیں جو موصوف صفت بن رہے ہیں. اتصاف الجمع بالجمع، قانون ہے کہ اتصاف الجمع بالجمع تقاضا کرتی ہے لازمی طور پہ. کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ اتصاف بالمفرد، اتصاف المفرد بالمفرد، ان کے جو مفردات ہیں وہ بھی آپس میں کیا ہونے چاہیے؟ موصوف صفت ہونے چاہیے. ان کے جو مفردات ہیں، جہاں دو لفظ جمع آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ موصوف صفت بن رہے ہیں، تو لازمی طور پہ یہ ہے کہ انہی کے مفردات بھی آپس میں موصوف صفت ہونے چاہیے. تو جب آپ نے کہا کہ المرفوعات کس کی جمع ہے؟ المرفوعاتوں کی. تو الاسماء کس کی جمع ہے؟ الاسم کی. تو ان دو کو ملاؤ کیا بن جائے گا؟ الاسم المرفوعات. تو یہاں تو موصوف صفت مطابقت ہی نہیں ہے موصوف صفت میں. تو جب ہم مفرد کی طرف آ گئے مطابقت نہیں ہے، پتہ چلا کہ المرفوعات المرفوعاتوں کی جمع بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ قانون کے خلاف لازم آ رہا ہے. قانون یہی ہے کہ اتصاف الجمع بالجمع یلزم اتصاف المفرد بالمفرد. وہ اس کے ساتھ تابع ہوتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق آتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی بات غلط ہو گئی. المرفوع کی صفت، المرفوع کی جمع بھی نہیں ہو سکتا المرفوعات، اور المرفوعاتوں کے بھی نہیں ہوگا. المرفوع کو کیوں نہیں ہو؟ خرابی وعنون. اور المرفوعاتوں کی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مفردات میں موصوف صفت صحیح نہیں ہے. پھر حالانکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جو جمع میں آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں مفرد میں بھی آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں. اگر مفرد میں ان کا موصوف صفت غلط ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مفرد نہیں ہے. المرفوعات کا مفرد المرفوع نہیں. اگر ہوتا تو اس کا جو موصوف ہے پہلے اس کا جو مفرد ہے وہ آپس میں دوست بن جاتے. الاسم المرفوعاتوں میں دوستی نہیں ہو رہی. تو یہ دوسری صورت. اب سائل نے سوال کر کے شارح جامع رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ المرفوعات جو ہے یہ جمع المرفوع ہے، مرفوع کی جمع ہے. للمرفوعہ، المرفوعہ کی جمع ہے ہی نہیں. کہتا کس کی جمع ہے؟ جمع یہ المرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعاتوں کی جمع ہے ہی نہیں. دوسری صورت ختم. اب وہ ہمارے اوپر اعتراض لازم، الاسم المرفوع الاسم المرفوع والا اعتراض ہی ختم. ہم نے اس کا مفرد مانا ہی نہیں. المرفوعات کا مفرد المرفوع ہے ہی نہیں. اب المرفوعات کا مفرد کیا نکل آیا؟ اس پر کیا اعتراض تھا؟ اس پر اعتراض تھا کہ اس کی جمع تو ایسی کبھی نہیں دیکھی ہم نے. اس کی جمع تو کس کے ساتھ آتی ہے؟ وہ نون کے ساتھ آتی ہے. اور یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ المرفوع کی جمع کیا ہے؟ المرفوعات الف تا کے ساتھ آ گئی ہے. اس کا جواب پیش کرتے ہیں لأن سے. آگے عبارت کے اندر یہ دوسرے سوال کا جواب ہوگا. آپ نے پہلے سوال کا جواب کیا دے دیا ہے؟ جمع ہے مرفوع کی، المرفوع مرفوع کی نہیں ہے. پھر سوال کہ المرفوع کی جمع تو ایسی نہیں ہوتی. جواب لأن موصوف. پھر آگے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو مفردات ہیں الاسم المرفوع، الاسم ادھر کیا ہے؟ الاسماء المرفوعات. اور مفردات نکالے ہم نے، کیا نکلا ہے؟ الاسم المرفوع. الاسم کس کا مفرد ہے؟ الاسماء کا. المرفوع کس کا مفرد ہے؟ مرفوعات کا. الاسم المرفوع. اب الاسم موصوف اور آگے المرفوع صفت مفردات میں. اب قانون بتا رہے ہیں آپ کو لأن موصوفہ الاسم، اس لیے کہ اس مرفوع کا جو موصوف ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ جو ہم نے مرفوع مفرد مان لیا، اس مرفوع کی جو صفت ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ لأن موصوفہ. ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس مرفوع کا جو موصوف نکل رہا ہے وہ کون سا لفظ نکل رہا ہے؟ الاسم. تو اب عبارت پوری ملا دو، کیا بن جائے گا؟ الاسم ہو گیا. اب ان دو لفظوں میں پہلا لفظ کیا بن رہا ہے؟ موصوف، اور دوسرا صفت. ٹھیک ہے جی. دوسرا لفظ کیا بن رہا ہے؟ صفت.
وہوا، اور جو موصوف کا لفظ ہے وہ مذکر ہے. موصوف وہوا، ہوا کون؟ المرفوع نا، وہ موصوف مذکر ہے. لا یعقل ہے، الاسم کا لفظ مذکر ہے. لا یعقل ہے، ذوی العقول نہیں، غیر ذوی العقول ہے. زید، عمر، بکر، خالد، یہ جب آئیں گے مذکر ہیں، یعقل ہیں یا لا یعقل ہیں؟ یہ زید، عمر، بکر مذکر یعقل. لیکن الاسم المرفوع، الاسم کا لفظ کون سا لفظ ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ لیکن مذکر کے بعد یہ ذوی العقول ہے غیر ذوی العقول ہے؟ لا یعقل ہے. تو یہ پکی ہو گئی. الاسم المرفوع موصوف صفت ہو گئے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ کون ہے؟ مذکر ہے. اور پہلی بات مذکر ہے، دوسری لا یعقل ہے. تو آگے قانون بتانا چاہتے ہیں. ہر وہ صفت، یہاں کون سا لفظ صفت بن رہا ہے؟ ذہن میں رکھو، اس عبارت میں کون سا لفظ؟ مرفوع کا لفظ. ہر وہ صفت جس کا موصوف اسم مذکر لا یعقل ہو. ہر وہ صفت جس کا موصوف مذکر، اب یہ موصوف ہے مذکر لا یعقل ہے. اس کی جو آگے صفت کون سا لفظ ہے؟ اس کی جو صفت جہاں کہیں بھی آئے گی وہ الف تا کے ساتھ آئے گی. قانون ہے یہ. اسم مذکر ہو لا یعقل ہو، اس کی جو صفت بن رہی ہے یہاں کون سا لفظ صفت بن رہا ہے؟ المرفوع. تو اسم مذکر ہو لا یعقل ہو، اس کی جو صفت آ رہی ہوتی ہے، اس صفت کی جو جمع بنتی ہے جب آگے جا کر، وہ کیا بنتی ہے؟ الف اور تا کے ساتھ بنتی ہے. تو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ الاسم المرفوع مفرد میں ہے، اور جمع میں جب آپ آ جائیں گے کیا کہیں گے؟ الاسماء المرفوعات. تو المرفوعات کس کی جمع بن جائے گی؟ اب المرفوع کی. کیوں بنے گی؟ کیونکہ المرفوع صیغہ صفت ہے، اور اس کا جو اسم ہے، اس کا جو اسم جو موصوف ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ مذکر لا یعقل. آگے قانون پڑھو، مذکر ہے لا یعقل ہے. ہر وہ اسم جو مذکر لا یعقل ہو، اور اس کی جو صفت وہ مذکر لا یعقل نہ، اس کی جو آگے صفت آتی ہے اس کی جب بھی جمع بنائی جائے گی وہ الف تا کے ساتھ آئے گی. اس لیے فرماتے ہیں جمع المرفوع للمرفوعات. یہ مرفوعات کا لفظ جمع ہے کس کی؟ المرفوعہ کی نہیں ہے. آگے کیوں؟ لأن موصوفہ، اس لیے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ الاسم کا لفظ ہے. موصوفہ المرفوع کا جو اسم موصوف ہے وہ الاسم ہے، اور الاسم کا لفظ کون سا لفظ ہے؟ وہو مذکر لا یعقل. آگے قانون بھی بتا وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ، اور ایسی جمع جب لائی جاتی ہے. هذا الجمع، هذا کا اشارہ کیا؟ هذا کا اشارہ جلدی بتاؤ. ہر وہ اسم جو مذکر لا یعقل ہو اور اس کی جو صفت ہو، اس کی جمع جب بھی یجمع هذا الجمع متردن دائمن. متردن مانا متردن کا ترجمہ دائمن، ہمیشہ. نیچے کیا لکھا ہے مترد کے؟ یہ وہ لفظ ہے. اوپر لکھا ہے دائمن، اوپر لکھا ہے ہاں دائمن کے ساتھ اور لفظ بھی لکھا ہے ایک بطریق القاعدہ. یہ ہے قانون، یہ ہے باقاعدہ. دائمن ایسی جمع آتی ہے، لائی جاتی ہے. یجمع هذا الجمع، ہر وہ اسم جو مذکر لا یعقل ہو، تو ایسے اسم مذکر لا یعقل کی جو صفت ہو، جو اسم مذکر لا یعقل نا، وہ تو الاسم کا لفظ ہے، اس کی جو بھی صفت ہوگا. یہاں چھوڑ دو، آگے چلو. الاسم المنصوب، الاسم المنصوب، اس کی جب آپ بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الاسماء المنصوبات. الاسم المجرور، الاسماء المجرورات. الاسماء المجرورون نہیں کہیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ الاسماء المجرورات. کیوں کہ ہر وہ اسم جو مذکر ہو اور لا یعقل ہو،
اس کی جو صفت بن رہا ہو، جو لفظ الاسم کے ساتھ مرفوع لگا دو یا کیا لگا دو، منصوب، جو بھی صفت بن رہا ہے اس صفت کی جب آپ جمع بنائیں گے تو وہ جمع کس کے ساتھ آئے گی؟ وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُتَّرِدًا، اور یہی جمع بنائی جائے گی دائماً. کس کی؟ آگے لفظ یجمع کے بعد یہ آ گیا صفت المذکر. کس کی جمع؟ مذکر کی. کون سا مذکر؟ الذی لا یعقل. صفت المذکر الذی یجمع کا نائب فاعل، یجمع کا نائب فاعل. کیا ترجمہ کریں گے؟ جمع تیار کی جائے گی اس صفت کی. کس صفت کی؟ جو المذکر لا یعقل کی صفت ہے اس کی جمع لائی جائے گی. یہی جمع دائماً. اس کی 3 مثالیں شارح نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. یہ 3 مثالیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ 3 مثالیں کس پر پیش کی ہیں؟ مذکر لا یعقل ہو، اس کی جو صفت ہو اس کی جب جمع لائی جاتی ہے تو یہ 3 مثالیں مزید پیش کریں گے. ابھی الاسم مرفوع، الاسم المنصوب، مجرور بھی بتا دیا میں نے آپ کو. ان کے علاوہ 3 مثالیں بتائیں گے آپ. عربی کے اندر وہ لوگ ہر وہ اسم جو مذکر لا یعقل ہو اس کی جو صفت ہوتی ہے اس کی جب جمع بنائی جاتی ہے وہ الف تا کے ساتھ بنائی جاتی ہے. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى اجمعين.